آنکھ میں آنسو بھر کے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہنستے میں ہونٹوں کی ہنسی چھین لے رہے اور پورے خاندان کو بلا دے رہے. اتنا سارا طاقت اور قدرت رکھنے والا اللہ کتنا برداشت کرتا ہے, کتنا برداشت کرتا ہے. برداشت کی ایک حد ہے اس کی, روز کی برداشت ہے. دن بھر اللہ کی نافرمانی, دن بھر اللہ کی نافرمانی. اور یاد رکھنا, میں اپنا دل چلا کے بول رہا ہوں, اللہ کی نافرمانی کلمہ نہ پڑھنے والے جب کرتے ہیں اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا, لیکن جب اس کا کلمہ پڑھنے والے جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کو بہت برا لگتا ہے. جیسے آپ لوگ اور میں کبھی کسی کو بولتے ہیں نا, دیکھ تم نے جو بولا یہی بات میرے کو 10 آدمی بول چکے ہیں, میرے کو اتنا برا نہیں لگا. اس کو میرا اپنا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, میرے کو بہت برا لگا. ہاں یا نا بولو بھائی. باہر والے, محلے والے, بستی والے کہتے ایک نمبر کا جھوٹا, ایک نمبر کا جھوٹا چور ہے, ایسا بولے. اور گھر کا بڑا بھائی بول دے, ابا بول دے, بیوی بول دے کہ تم تو چور ہو, چور جھوٹے ہو, تو بہت برا لگتا ہے. اپنے والا جب بولتا تو بہت برا لگتا ہے. غلطی تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے تمام لوگوں کی نافرمانی پر اتنا برا نہیں لگتا, مسلمان کو تو بہت برا لگتا ہے. اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا, تمہاری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں, جو غم ہے, جو حالات ہیں, وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کس کی کمائی؟ بولو نا, اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے. ایسا اللہ کہہ چکا کہ تمہاری زندگی میں جو غم, جو پریشانی, جو حالات, جو مصیبتیں, تھکان, یہ سب اپنے ہاتھوں کی کمائی. کچھ کیا ہے کہ یہ آیا ہے, ایسے نہیں آیا. حضرت عمر کے زمانے میں چور پکڑا گیا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے سامنے چوری ثابت ہو گئی. اسلام اتنا اچھا مذہب ہے, اتنا اچھا مذہب ہے جس کی سزا میں بھی بھلائی ہے. آج سے کچھ 32 سال پہلے مضمون چھپا تھا حضرت مولانا علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا, تعمیر حیات میں. اس میں لکھا تھا امریکہ میں قیدیوں میں جو لمبی سزا والے قیدی تھے, انہوں نے جیل کے منتظمین, جیلر صاحب کے اندر درخواست رکھی, لمبی سزا میں بند کر دیا ہے, ہم کو عورتوں کے بغیر چلتا نہیں, عورتیں لا کے تو ورنہ مندر اندر غلط کام کریں گے. ایسا انہوں نے بولا. تو جیل کے منتظمین نے یہ بات اوپر پہنچا دی. انہوں نے بولا بات تو برابر ہے, ان کو پکڑ کے لائے, جو کھانا دے رہے, پانی دے رہے, سونے کا دے رہے, نہانے کا دے رہے, جو ضرورت ہے تو یہ بھی ضرورت ہے. ان کی ڈیمانڈ برابر ہے, بازاری عورتیں ان کے آگے لا کے نہ دی, تو ایسی ضرورت پوری کرو. بازار کی ایسی عورتیں جو جسم بیچتی ہے. جب یہ بات اسی جیل کی لمبی سزا والی عورتوں کو پتا چلی, جو لمبی سزا والی, انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہم کو آدمی لا کے. اب یہ بات ان کے لیے مسئلہ بنا دی ہے, کیا بات ہے, اب کیا کرنا. بازاری بات تو ملتے نہیں ہے, عورتیں ملتی ہے. تو یہ بات انہوں نے ہوگی نیچے لکھا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. حضرت نے لکھا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے, لمبی سزا کا اس میں تصور ہی نہیں ہے, نہ جیل کے خرچ کی تصور ہے. کہ مسجد کے اندر ہی لاتے تھے گنہگار کو, اس کا گناہ ثابت ہو گیا, وہی سزا کا فیصلہ ہوا, جاؤ گھر جاؤ, سزا مل گئی یا موت مل گئی تو مار ڈالو, ہاتھ کاٹ دو. جیسے ایک صاحب عمرو بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کا اونٹ چوری کیا, پکڑا گئے, لے کر آئے. حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو, پھر یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا, اس کا ہاتھ کاٹا, جیسے ہاتھ کٹ کے نیچے گرا. حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خود سنا
کہ جب اس کا ہاتھ کٹ کے گرا تو اپنے ہاتھ کو ہی کہہ رہے اچھا وہ تو میرے سے الگ ہو گیا، کیونکہ تو نے چوری کی تھی تو چور کو تو جہنم میں جانا پڑے گا، اگر تو میرے ساتھ رہتا نا تو پورا جسم جہنم میں جاتا کہ میرا اچھا ہوا کٹ کے گر جاؤں میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ آخرت کے جزا سزا کا کیسا یقین! اللہ صاحبہ کہتے ہیں جیسے اس کا ہاتھ کر کے گرا عمرو بن سمرہ کا، تو کہنے لگا اچھا ہوا تو میرے بدن سے الگ ہو گیا۔ یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی جب ایمان بنے گا تو یہ سب ہوگا کہ ہاں واقعی غلطی کی ہے، سزا یہاں مل جانی چاہیے، معافی اتنی مانگوں کہ اللہ معاف کر دے، ورنہ مرنے کے بعد تو بڑی تکلیف ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اتنی سخت ترین آیت ہے، ایک ذرے کے برابر خیر کو اللہ تعالیٰ سامنے لا کے رکھ دے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں چور پکڑا گیا، چوری ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو کیا کہہ رہے امیر المومنین اللہ بھی معاف کر دیتے، تم نہیں معاف کر سکتے؟ اللہ بھی معاف کر دے، تم نہیں معاف کر سکتے؟ جب یہ بات حضرت عمر کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کیا کہنے لگے، تو اللہ بھی بات کرتا ہے، میرا اللہ اتنا اچھا ہے، میرا اللہ اتنا اچھا ہے، اپنے بندوں کو کچھ وقتوں وہ پکڑاتا ہی نہیں ہے، یوں ہی چلا لیتا ہے کہ سدھر جاوے اتر جاوے۔ تو نے پہلی مرتبہ چوری کی کہ تو پکڑایا کہ نہیں؟ پہلے 3 دفعہ پکڑایا ہے کہ ابھی چوتھی میں پکڑایا؟ حضرت کیا کہتے ہیں 3 دفعہ میرے اللہ نے تیرے ساتھ رعایت برتی، تو پکڑایا ہی نہیں، لیکن تو سدھرا نہیں۔ یہ سب کو کہہ رہا اور اپنے آپ کو بھی کہہ رہا، گناہ کے کوئی کام ہم لوگ کرتے نا، وہ پاپ کا گھڑا بھرنے لگتا ہے، اور جس دن وہ گھڑا بھرتا ہے اللہ اس کے ہی سر پہ پھوڑ دیتے ہیں، سدھرتا نہیں نا۔ پھر وہ جوان ہے بوڑھا ہے، وہ دکھنے میں دیندار دکھتا ہے نہیں دکھتا، پڑھا لکھا انپڑھ ہے مالدار ہے غریب ہے، گھر بیٹھے غریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تو باپ کا گھڑا بھر رہا ہے نا، جس دن گھڑا بھر جائے گا وہ گھڑا کہاں پھوٹے گا؟ بولو نا، اس کے ہی سر پہ پھوڑیں گے اللہ تعالیٰ، عزتیں مٹی میں مل جاتی ہے، سارا بھرم کھل جاتا ہے کہ یار ہم نے کیا سمجھتے تھے، یہ تو یوں نکلا۔ لیکن اگر ڈھیل دیتے ہیں سدھر جا، رک جا، مت کر، بس کر، ٹھہر جا، مان جا، لیکن یہ سمجھتا نہیں اللہ کا بندہ، کرتا ہی رہتا ہے، کچھ آنکھ سے کر لے، کچھ زبان سے کر لے، کچھ کان سے، کچھ ہاتھ سے، کچھ پیر سے، کچھ مال میں، کچھ نوکری میں، کچھ دھندے میں، کوئی وہ لکھیے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، پڑوسی کے حقوق کیا سمجھایا کہ حدیث مبارکہ میں وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر 10 دفعہ زنا کرے، 10 جگہ زنا کرے اور پڑوسی کے ساتھ 1 دفعہ کرے 10 دفعہ کا گناہ لکھا جائے گا۔ باہر 10 جگہ 10 دفعہ چوری کرے اور پڑوسی کے وہاں چوری کرے، وہ 10 کے برابر 1 میں 10 کا لکھا جائے گا، کیونکہ پڑوسی کا ایک حق تھا، اس سے اچھا سلوک کرتے۔ اب پڑوس میں رہنے لگے، انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا، ہم نے ان پر بھروسہ کیا، ہم ان کے وہاں کبھی چلے گئے، کبھی وہ ہمارے وہاں گئے اور چوری کر دی تو 10 دفعہ چوری کا گناہ، زنا کیا 10 دفعہ زنا کا گناہ۔ ہوتا یوں ہے کہ جو غلطی کر رہا ہوں میں، جو غلطی کر رہا ہے کوئی بھی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 20 دفعہ اللہ ڈھیل دے رہے، اللہ ڈھیل دے رہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کچھ ہو نہیں رہا، اس کو معلوم نہیں گھڑا بھر رہا ہے، کیا بھر رہا ہے، گھڑا بھر رہا ہے، یہ پاپ کا گھڑا بھر رہا ہے، اور جس دن پورا بھرے گا وہ لگا کرے گا اللہ پھوڑے گا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ بات اصولی ہے، جو غلطی کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بات ہے، غیر ایمان والوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے بڑے بڑے عزتدار کو گھر بیٹھے تنقید کر دیتے ہیں، اس کا گھڑا پھوڑ دیں اس کے ساتھ۔
پکڑا جاتا اس کا قصور، ایسا کرتا تھا، ایسا کرتا تھا، ایسا کرتا تھا. پھر لوگوں کی زبانوں پر آتا ہے، وہ آتا نہیں، اللہ لاتا ہے. جو اپنے کو شریف زیادہ سمجھتا تھا وہ حرام زیادہ ثابت ہو گیا. یہ تو حرامی ہے، غلط کام کرتا ہے، الٹے کام کرتا ہے، ہم کو دھوکہ دیتا تھا. کہتے بھائیو میں ڈروں اللہ سے، آپ ڈرو اللہ سے. ہماری تقریروں پر مجلس ختم نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے علم ہے، علم برداشت ہے اس کا، وہ برداشت کر کے چلا رہا، وہ چلا رہا. اسے جو بات شروع کی میں نے، ضرورتیں سب کی پوری کرے گا، کام سب کے بنائے گا، مدد نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اس کے فرما بردار نہ بن جائیں. پچھلے ہفتے میں یو پی کے خبر میں تھا، بہت لمبا سفر تھا، بزرگوں کی بستیوں کا اللہ نے موقع دیا تھا. کانگڑا، گنگور، نانوتا، شاملی، جلال آباد، تھانہ بھون، سب میں جانا ہوا. کار میں بیٹھے بیٹھے ایسی جگہ پر بورڈ پڑا، مولانا صاحب جے ماتا جی ڈیولپرز، ڈیولپنگ تھا. نیچے لکھا تھا دکان، مکان، فلیٹ تیار ہے، لون پیپر بھی تیار کیے ہیں. تھوڑی اور آگے گئے اور جگہ وہاں پڑا النکار ڈیولپرز، دکان، مکان، فلیٹ تیار ہے، لون پیپر بھی دستیاب ہے. تھوڑا آگے گئے رمضان ڈیولپرز، رمضان ڈیولپرز، دکان، مکان، فلیٹ تیار ہے، لون پیپر بھی دستیاب ہے. میں نے بولا دیکھو جس چال کو وہ اپنا چکے وہی چال ہم بھی چلیں گے، برباد نہیں ہوں گے تو کہاں سے آباد ہوں. جو چال انہوں نے چلی ہے، لون پیپر تیار ہے، ہم بھی لکھ رہے ہیں لون پیپر تیار ہے. نہیں سمجھنے کا آپ بریڈ بناتے ہیں، ہاں لون کاغذ حکومت ہوا اور یہ لینے کو بھی تیار ہو، بنا دینے کو تیار ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے پورے نافرمان ہے. اور یہ کلمہ پڑھنے والا بھی وہی چال چل رہا. تمہیں کہاں سے مدد آئے گی؟ کہاں سے مدد آئے گی؟ بھی چلی جائے گی، آئی بھی چلی جائے گی. ہاں چلا، ارے بولو نا. یہ میں نے کل ایک مثال جو ہے، میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے کار میں، دیکھو ایک عجیب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس نے لکھا، وہ اس نے لکھا، یہ بھی وہی لکھ رہا. یہ تو خالی ایک مثال بنی، ورنہ آپ میں ہم اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کی پرورش میں جو نیت اس کی وہی نیت میری. بچوں کو پال رہے، کل ایک ملا آدمی گئی سرکیت میں، بولے بچے کیا کرتے ہیں تمہارے؟ کیا نام رکھا ہے تمہیں بچوں کا؟ نام بتایا. کیا کرتے ہیں؟ انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں. چلو انگریزی میں پڑھتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں آپ؟ تو اس نے بہت اچھی جواب دی کہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ چلتا ہے گھر میں بچوں کا. بڑی خوشی ہوئی کہ انگریزی پڑھانا گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن جو دین ہم لیے ہوئے اللہ کے نبی سے، وہ دین کی بھی تو کچھ فکر کریں بچوں کے بارے میں. ورنہ ہماری بھی نیت یہ ہے کہ یہ سی اے بنے اور یہ بنے، وہ بنے. میں نے یہی کہا تھا کہ اسکول میں گردے والی آپا نقاب ڈال کے اس کے آدمی بولے کہ میرے پاس آئی، اور وہ آپا جب میں نقاب ڈالتا ہوں، بلی والا نہیں نقاب والا بولتا، اور اس کے آدمی کو لے کر آ کے اس کے ہاتھ میں سلام کر کے پوچھا بھائی میرے بیٹے کو اسکول میں ڈالنے کا ہے تو کون اسکول میں ڈالے، تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے پوچھا. میں نے بولا اردو کی میونسپلٹی میں ڈالے. اس میں کوئی بیٹھا نہیں بیٹھا، لیکن ایسے کتنے لوگ یہاں بیرمگان میں ہی ہے ایسے مولانا کے پاس آتے ہیں، مولانا وہ کیا اسکول کی فیس بڑھ گئی ہے، زکات کے پہلے کوئی ملا دو نے، تو کیوں فیس والی میں ڈالتا ہے؟ وہی چوپڑی میونسپلٹی میں پڑھا دے، ڈال دینا وہاں. نہیں سمجھے گا؟ جو فیس والی میں چوپڑی پڑھا رہے کوئی الگ چوپڑی نہیں پڑھا رہے، وہی چوپڑی پڑھا رہے. پھر وہ ٹیوشن بھی، پھر وہ اسکول بھی، پھر رکشا بھی، اور پیسے کون سے لاؤ؟ زکات کے لیے. تیری فیس بھرنے کے لیے بیوہ کا حق مارے، تیری فیس بھرنے کے لیے یتیم کا حق مارے، تیری فیس بھرنے کے لیے مدرسے والوں کا حق تجھے دیتے، اور تو فیس بھرے.
بیاج کے پیسے لے کے مزے میں اڑا دیے، اپنی مستی میں اڑا دیے. اب آیا گلے میں پھنجا تو یار اکثر بھائی کوئی ایسا آدمی بتاؤ نا اپنے بیاج کے بھی چل جائیں گے، فائدے تو جائیں گے. وہ ایک کا آدمی بولے کیا مطلب وہ حرام کا بھی حجم ہے، کا حجم ہے آرام میں 2 گھنٹے کے چلے نہیں جاتے کہ چبانے میں تکلیف پڑے گی. وہی ہوتا حرام کے پیسے کی بریانی کھاؤ کہ حلال کے پیسے کی ٹیکس کا وہی آئے گا اور بنے گا بھی گوبر نہیں حلال کا سونے کا ڈنڈا بنے گا. یہ حلال کی کھاتے اور سونا نکل رہا ہے وہی گوبر دھوکے میں پڑے گا مسلمان. اپنے کو تو حرام کا بھی حجم ہے، بولتا نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں کرتا ہے. ایسا یہ ایمان کے کچے ہونے کی بنیادیں ہیں. آپ ہوگا پکا مسلمان بننے کو تیار ہی نہیں کہ چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پاجامہ ہو. مجبوری کا درجہ ہے کہ پینٹ شرٹ پہن لیا، کبھی کوئی جگہ پر کوئی ملٹری میں نوکری ہے تو نوکری کا ٹائم کا یونیفارم پہننا پڑے گا. فیکٹری میں جاؤ فیکٹری کے یونیفارمٹی ہے، ان کے رولس ریگولیشن وہ فالو کرنے پڑیں گے. لیکن یہ دن بھر ایسا ہیرو ہیرا بن کے پھرے اور اللہ کی مدد ہو ہی نہیں سکتا، آئی نہیں سکتا. ضرورت پوری ہوگی، ضرورت پوری ہوگی، کام بنیں گے، مدد نہیں آئے گی، مدد نہیں آئے گی. تو دیندار بننے کو کہا جا رہا ہے، اوپر سے بھی اندر سے بھی، اوپر سے بھی اندر سے بھی. لیکن ہماری چال کیا ہے؟ جو ان کی چال جو اللہ کے نافرمان ہے. یاد رکھنا صحابہ کا ایک مزاج تھا جو پیارے نبی نے سکھایا تھا، ہمیں بھی وہی سکھایا، ہم بدل چکے ہیں. صحابہ غالب تھے، تھوڑے تھے لیکن غالب تھے. ہر میدان میں، ہر میدان میں غالب. وجہ کیا تھی؟ جو ان کے مقابلے کے لوگ تھے صحابہ کو ان سے محبت تھی، ان کی زندگی سے نفرت تھی. وہ دھیان سے بات سننا، صحابہ کو ان سے کیا تھی بولو نا، ان کی ذات سے محبت تھی، ان کی زندگی سے نفرت تھی. اس لیے ان کی زندگیوں کے اعمال دیکھ کر کے اندر اندر چڑتے تھے، جلتے تھے، اندر وہ گھستے تھے کہ ایسی زندگی کیوں جیتا ہے. اس کی ذات سے محبت، اس کی زندگی سے نفرت. آج معاملہ ہو گیا الٹا. میں ان کو دیکھتا ہوں، میرا آنکھ میں خون آتا ہے، دیکھتا ہوں. کیوں دیکھتا ہوں میرے کو ہوتا ہے. اس کو دیکھ کے تو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے بنایا ہے. زندگیاں ویسی، ان کے بچے لوگ بنیں گے وہی میرے بچے بنیں گے. ان کے بچے جیسے بال کٹائیں گے میرے بچے ویسے ہی بال کٹائیں گے. ان کی بیوی جیسے پہنے گی ویسی میری بیوی. ان کے گھر میں ڈبہ لاتے ہوگا، میرے گھر میں ڈبہ. مولانا کیا ہے سماچار دیکھنے پر تم کچھ معلوم نہیں ہے. یہ سماچار دیکھ کے رونے بیٹھا ہے دعا میں. کون اس میں کون ہے ایسا کہ اخبار میں کسی مسلمانوں کے یا غیروں کے کسی کے بھی حالات دیکھ کے رونے بیٹھ جائے؟ اخبار میں حالات پڑھ کے رونے بیٹھ جائے؟ شاید کہ کوئی ہو. بس الٹ گئی رونے بیٹھا، پل ٹوٹ گیا رونے بیٹھا، کہیں زلزلہ آیا رونے بیٹھا. حالات غیر پر ہی مسلمان کے پڑھ کے بھی یہاں تک کہ میت کا پڑھ کے اتنا ملا نہیں پڑتا ہے. کبھی پڑھتا ہے ہاں ہاں 2 مر گئے، 5 مر گئے، 20 مر گئے، 10 مر گئے. تم نے پڑھا آپ کا وہ چھاپا پہلے ہیڈ لائن میں نکلا یہ خبری بن گیا ہے اور سنا رہا اس کو دے رہے میرے کو. تو ٹائم نہیں پڑتا نا کہ وہ معلوم نہیں ہے. تو ٹائم والا اس سے بھی آگے ٹائم والا تو اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے. وہ پرسوں ملائے گا جمعرات کے دن میرے افسر میں اسٹیٹمنٹ ٹائمس میں آتے ہیں. بھائی میں تو کوئی پیپر ہی نہیں پڑھتا، انگلش کا گجرات کچھ بھی نہیں پڑھتا. یہ نہیں میں پیپر نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے کا جواب میں نہیں پڑھتا. آگے کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ٹکرا نہیں بتا رہے کیا کرنا ہے تو جانا تو نہیں. بڑے بس نہیں پڑھتا، بس کیوں نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا. اور جو پڑھ رہے ہیں میں ان کو منع نہیں کر رہا کہ مت پڑھو کہ کیوں پڑھتے ہو، لیکن پڑھ کے ہم اس کا رد عمل کیا کر رہے ہیں؟ حالات تو رونے بیٹھے. جھوٹی خبریں پڑھ کر کے جھوٹوں کے بارے میں بولنا شروع. انہوں نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا نا
رکشا والے میں جمع ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کی باتیں کرتے ہیں. بولا کہ میں پرائم منسٹر کو خبر دیتا ہوں کہ ہمارے رکشا والے رکشا کیا کرتے ہیں, ملک چلا رہے ہیں, تم کو خبر نہیں, سمجھا دے کو چلا رہے ہیں کیا, لیکن وہ کیا چلا رہے ہیں, وہ عائشہ مسجد بنی ہے, APMC مارکیٹ کے لیے عائشہ مسجد, جب وہ مسجد بن رہی تھی قدرتی کیا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں مجھے یاد رہ جاتی ہے, آپ لوگ بھی سنتے ہیں, اس وقت وہ سن کے انسنی ہو جاتی. وہ دو رکشا والے کھڑے تھے, وہ میں کھڑا تھا کہ میں اپنے کسی کام سے کھڑا تھا, وہ مسجد بن رہی تھی. ایک دوسرے کو بولتا ہے اتنی بڑی بڑی مسجد کائے کو بنا دو گے, دوسرا کیا بولتا ہے کہ وہ سامنے ہندو تو ہے, نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, مسلمان پڑھیں گے جب. تو پہلے والا کیا بولتا ہے, جب وہ مسلمان بنیں گے تو وہاں مسجد نہیں بنائیں گے, یہاں آئیں گے سب. تم دونوں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, تمہاری نماز خود کی تو نماز ہی نہیں ہے, اور یہ کیوں بن رہے, وہ کیا آئیں گے, وہاں بنائیں گے, بیکار کی بات, یہ بیکار کی بات. اپنی تو نماز کی فکر ہی نہیں ہے, یہ بڑی کیوں بن رہی ہے, وہ آ جائیں گے, وہاں بنائیں گے, یوں کریں گے, وہ کریں گے. جیسے مرزا مذہب جانے جانا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, وہ دہلی میں جہاں خانقاہ چلاتے تھے, جس مسجد میں بیٹھتے تھے, بلب افغانستان سے دو ساتھی, دو بھائی ان کے وہاں آئے, اور وہ پہچانتے تھے مرزا مذہب صاحب کو, وہ سے بیت ہونے آئے تھے. ہاں, بیت ہونے کی بات بھی پیلی مریدی بری چیز نہیں ہے, سمجھنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ ہے کیا چیز. کسی سے بھی بیت ہو جانا برا نہیں ہے, لیکن بیت ہونا کیا ہے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا چیز. اللہ کرے بات سمجھ میں آئی. مرزا مدد جانے جانا رحمۃ اللہ حوض پر بیٹھے اپنا وضو کر رہے تھے, وہ دونوں الگ بیٹھے وضو کر رہے تھے. ایک نے دوسرے نے کیا کہا, اپنے بلخ کی جامع مسجد کی حوض اس سے بڑی ہے. تو دوسرا بول رہا ہے چوڑائی میں یہ بڑی ہے, لمبائی میں وہ بڑی ہے. تو پہلا بول رہا ہے گہرائی میں یہ چھوٹی ہے, وہ بڑی ہے. حوض بڑی چھوٹی, گہرائی لمبائی, جو مسجد جاتے کیا چھت جوردار بنائی, کیوں بنا پہلے جمع پہلے مسجد میں آتا نا, پہلے جمع مسجد میں ہے نا, تو اندر آتے استنجا کا کھانا کا ہے وہ ڈھونڈے, جب آتے موبائل چارجنگ کا ساکٹ کا ہے وہ ڈھونڈتے, کیونکہ وہ بیٹری ان کی مائل ہو گئی ہے, تو ان کی تو وہی ہے کہاں لگانے کا. وہ ساکٹ چارجنگ کا لگاتے ہی خالی بٹن ہی لگا دیے, اس سے بھی آگے. یہ سارے مسائل کی باتیں ہیں. میں امور احکام آدمی, یہ مولوی مفتیوں کی باتیں کیا رکھنا چاہیے, چارج کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, مفتی صاحب جانے ہوں گے, بس جا کے معلوم کریں. بلخ کے وہ دو ساتھی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے حضرت کہاں سے لے کے حضرت اندر بیٹھے, تو حضرت مرزا مدد جانے جانا رحمۃ اللہ اندر بیٹھے, تو دونوں حضرت کے ساتھ بیٹھے, سلام کیا. حضرت نے مجھے کہاں سے آئے, کہ بلخ افغانستان سے آئے. کیوں آئے, آپ سے بیعت ہونے. یہ بھی ہم تو بیعت کر لیتے ہیں, لیکن بیعت کرنے سے پہلے شرط کرتے ہیں کہ ہم سے بیعت وہ ہوگا جو فضولیات سے بچا ہوا ہوگا. فضولیات والے آدمی کو بیعت نہیں کرتے. پہلے آپ یہاں سے بلخ چلے جاؤ, واپس اس حوض کو ناپ لو, وہ حوض کو ناپ لو, پہلے فیصلہ کر لو کون سی بڑی کون چھوٹی, پھر میرے سے بیعت ہو جائے. یہ باتیں فضولیات نہیں ہے. اب کتنی فضولیات میری زندگی میں, آپ کا میں کہتے ہوئے کرتا ہوں, کتنی فضولیات. اور قرآن پاک کا 18واں پارہ شروع میں اللہ مومنین کے 10 خوبیاں بتا کر گئے. اولئک هم الوارثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی ہے وہ لوگ جو فردوس کے مالک ہیں اور وارث ہیں, اور اس میں داخل کر دیے جائیں گے. وہ 10 صفات میں تیسری صفت ہے کہ مومن وہ ہے جو فضولیات سے بچنے والا. تیسرا ہی لکھا ہے, وہ مومن وہ جو فضولیات سے بچنے والا. اولئک هم الوارثون الفردوس هم فیہا خالدون. وہ فردوس کے وارث ہیں. یہ 10 خوبی والے, جس میں تیسرے پہ کیا لکھا ہے, فضولیات سے بچے. فضول بولنا, فضول دیکھنا, فضول بیٹھنا, فضول خرچنا, فضول کا کہیں جا کے خالی سوچتے رہنا, بیکار کا سوچتے رہنا. وہ ایک خالی لطیفہ سمجھایا ہے کہ ایک آدمی
ایک آدمی آ گیا کہ کیا کرنے لگے کہ کرسی پہ بیٹھنے کا ٹیبل کے کرنے کا کیا کہ سوچنے کا طریقہ کہ پگار کتنا دیں گے کہ 15,000 کتنا دیں گے تو جیسے نے بولا 15,000 دیں گے تو وہ اس کو پوچھتا ہے تمہاری کتنی آواز ہے کہ میری تو 10 ہی ہے کہ میرے کو 15 کہاں سے دیں گے کہ کل سے یہی سوچ یہ بیوقوف لوگ ہیں یعنی جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کو سوچنے کا سمجھ میں نہیں بات اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں یہ دیکھو میں صاف صاف عرض کرتا ہوں آج اللہ کے واسطے کہنا ہے میری زندگی میں دیکھو گا آپ اپنی زندگی دیکھو آخر ہم دیندار بننے کا کب فیصلہ کریں کب فیصلہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آخرت کی بات سنائی جہنم کی بات سنائی ایک جوان شادی بغیر کے جوان کے بارے میں 3 دن کے بعد کہا بتائی جائی یا رسول اللہ فلانا شادی جس کا نام سہل ہے وہ جوان ہے جوان عمر کا شادی نہیں آپ سے جہنم کی بات سنی ہے تب سے گھر میں بیٹھ کے روتا ہی رہتا ہے صرف نماز کے لیے آتا ہے باقی گھر میں ہی روتا رہتا ہے گھر کے لوگ پریشان ہو گئے 3 دن ہو گئے سویا نہیں ہے 3 دن ہو گئے کھایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر کے گھر آپ نے جا کے آواز لگائی صاحب اس کے گھر پہ آواز لگائی صاحب باہر آیا جوان لڑکا روتے ہوئے آیا اور آپ کے ایسے گلے لگ کے ہچکیوں سے رونے لگا روتے روتے گر گیا پیارے نبی نے کہا اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے اس کا انتقال ہو گیا غسل کرا کے جنازے کی نماز پڑھ وہ صحابہ نے عرض کیا اندر کیا بات ہے کہ جہنم کی بات سوچتے سوچتے اس کا کلیجہ پھٹ گیا کہ یہ ایک بات ہے کیا ہوگا اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے کبھی اپنے گھر میں بیوی کے پاس اکیلے بیٹھ کر یا کبھی بچوں کو لے کر کبھی جہنم کی بات تو کرو کہ جہنم کتنی سخت جگہ ہے اللہ کہہ رہا ہے قودها الناس والحجارہ پتھر انسانوں سے آگ میں ڈلائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے سامنے بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھ رہے اور سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 24 پر جب آپ پہنچے آیت نمبر 24 کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا یہ آیت پڑھنے سے نبی آگے نہ پڑھ سکے رونا شروع کیا وہ صحابہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے جبریل امین آئے یا رسول اللہ آپ کے بالکل سامنے جو بیٹھا ہے وہ حبشی اللہ نے اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا تو پیارے آگے مجھے جبریل اس کا کیوں کہتا ہوا کہ جو بیٹھے آپ کے سامنے سب سے زیادہ یہ رو رہا ہے اور پھر آگے کیا سنایا اللہ نے کہہ کے بھیجا جو دنیا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے گا زیادہ اللہ قیامت کو اس کو ہنسا دے گا جو اللہ کے ڈر سے رو جاوے اللہ کو کیا کرتا اپنی زندگی دیکھیں ہم سب اپنے گھر کا حال دیکھیں ہم سب آخر کب تک اپنی مرضی سے رہوں گا کبھی مسجد کے کونے میں اندھیرے میں کبھی گھر کے کسی کونے میں اندھیرے میں خود کو پوچھو نا کہ تو کب تک اللہ کو ناراض کرے گا کب تک اللہ کی نافرمانی کرے گا تو کب تک نبی کے طریقے چھوڑے گا آخر کب تک ایسا کرے گا کیا مرنا نہیں خود کو پوچھو بندے سے جواب آئے گا اور اچھا جواب آئے گا لیکن کر کے تو دیکھو لیکن ہوا کیا ہم دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں بس شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو باپ بچوں کو بچے ابا کو یہ نہیں سدھرتے یہ نہیں سدھرتے ارے میرے پیارے تو سدھر جا احمد آباد کا ایک باقا چونکہ آدمی کا مجھے بہت آگے کا ہوتا ہے لیکن مجھے فون کر کے بتا ناصر صاحب میرے علاقے میں تم کو جمع کر تم بیان کرنے آؤ گے کیوں کہ وہ بگڑ گئے سدھارنے کا ان کو کیا بولے ان کو کیا کرنے کا ہے دیکھ بھائی پہلے درجے میں دوسرے میں آپ اپنے دونوں پہلے سدھر جاوے پھر وہاں بیان کریں گے میں کیوں کہوں کہ تم بگڑا کیونکہ بگڑا ہوا تو میں ہوں پہلے تو میں پھر آپ اپنے دونوں پہلے سدھر جہاں تو وہ ہنسا میں صاف بات بول رہا ہوں پہلے میں سدھر جانے کی نیت کرتا ہوں کہ میں سدھر جاؤں گا پھر آپ بھی نیت کرو اپنے دونوں جس دن سدھر جائیں گے وہ بیان کریں گے تاکہ
لوگ بھی سدھر جائے، ورنہ بیان کے کوئی نہیں سدھرے گا، سدھرنے سے سدھرے گا۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ، خوشبو لگا کے پھریں گے تو خوشبو پھیلے گی، اور گوبر لگا کے پھریں گے تو بدبو پھیلے گی۔ اچھا بنوں گا میں تو میرے گھر میں اچھائی آئے گی، میں اچھائی نہیں بنوں گا میرے گھر میں اچھائی کہاں سے آئے گی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ میں تم کو ڈانٹ کے رہا، اللہ کی قسم میں ڈانٹ کے رہا، تم کو اپنا سمجھ کے میں اپنا درد سنا رہا، تم سب میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ ہاں اپنا سمجھ کے بول رہا ہوں کہ کب تک میں نیت نہیں کرتا، کب تک آپ نیت نہیں کرتے کہ تم پکا دیندار بن جا، نیک بن جا، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیوں نبی کے طریقے چھوڑتا ہے، اور اپنے گھر کی زندگی کب قرآن حدیث پانی کر رہی ہے؟ بندہ تو علم والا ہے، برداشت کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل، سدھر جا، رک جا، مان جا، ورنہ گھڑا بھرے گا تو پھوڑے گا کھڑ پہ۔ ہوتا ہے ایسا، اچھے اچھے لوگوں کا کرنے کا ہے، پھر وہ دکھنے والے کیسے بھی ریئل کام میں کئی مثالیں آپ کے پاس ہوگی کہ عزت کے پہاڑ پر رہنے والے آج ذلت کے گھڑے میں چلے گئے، آج ان کو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ نکلتے تھے لوگ ان کے سلام سے ان کے لوگوں کے ہاتھ نہیں رکتے، ہو گیا۔ تو ان کا قصور ہے نہیں کی بات نہیں کرتا، میرا میں اور آپ کو سوچا کہ ہمارا کیا ہو، لہٰذا بھائیوں ایک نیت کرنی ہے، دیندار بننا ہے، دیندار یعنی سب سے پہلے ہمارا ایمان پکا ہو، ایمان پکا سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ کی بڑائی، اس کی محبت، اس کے حبیب کی سچی محبت، ایک ایک طریقہ زندگی میں آ جائے، صبح ہو دینداری کے ساتھ، شام ہو دینداری کے ساتھ، صبح ہو کبھی اپنی بیوی کو یہ بولے کہ آخر کب تک میں اور تو اللہ کی نافرمانی کریں گے، فجر کی نماز تو بھی نہیں پڑھتی، سوتی رہتی ہے، میں بھی سوتا رہتا ہوں، اپنے بچے سوتے رہتے ہیں، کیا مسلمان کے گھر کی صبح ایسی ہوتی ہے کہ جس کے گھر کی صبح پانی بھرنا، ناشتہ بنانا، بستر اٹھانا، کپڑے دھونا، اس سے ہماری صبح ہوگی؟ یہ تو غیر کے گھر میں بھی ہوگی، اپنے گھر میں بھی، یہ تو ضرورت ہے ہماری۔ وہ صبح کب سے ہوگی کہ صبح ہوئی گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ کے اٹھا، تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ یاد رکھنا موبائل پر، لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر صبح صبح گھر میں یاسین شریف چلا دینا یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے کہ یاسین شریف لیپ ٹاپ میں بج رہا، اسپیکر لگا ہوا ہے، ٹیبل پہ رکھے وہ آواز آ رہی ہے، ایک سنڈاس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی باورچی خانے میں کچن میں چائے بنا رہا ہے، تو کوئی برش کر رہا ہے، کوئی لنگی پہن رہا ہے، کوئی بستر میں چادر اوڑھ کے باہر چل جا رہا ہے، یاسین شریف، یہ بے ادبی ہے قرآن کی۔ قرآن سننے کا ایک ادب علماء نے سکھایا کہ قرآن سننے کا یہ ادب ہے، ادب قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پکڑنے کا ادب ہے کہ بغیر وضو کے پکڑ نہیں سکتے، اور وضو کے ساتھ بھی کیسے پکڑنا، جو کتاب کی طرح نہیں پکڑ سکتے، الٹے ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے۔ آج صبح ایک آدمی میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہا تھا، یوں اٹھا اور یوں ورق پلٹا، بھائی سیدھے ہاتھ سے ورق پلٹاؤ، قرآن یوں پکڑا تھا یوں ورق پلٹا رہا، سیدھے ہاتھ سے، میرے کو نہیں پاتا، میں پھر تیرے سامنے بیٹھ کے پہلے ایک آدمی انگلی ہاتھ سے چاپ پی رہا تھا تو تم نے کیسا ٹوکا کہ سیدھے ہاتھ سے بولا میرے کو نہیں پاتا، تو کیا کرے گا؟ نہیں سمجھ گیا؟ وہی آدمی کو الٹے ہاتھ سے چائے کی پیالی پی رہا تھا، سیدھے ہاتھ سے پیو، وہ بولتا میرے کو نہیں پاتا، تو تم کیا بولتے؟ تو چلے گا، چلا گا۔ اگر الٹے ہاتھ سے چائے کا پیالہ پیا تو اتنی بے ادبی نہ ہوگی جتنی قرآن کو الٹے ہاتھ سے پلٹانے میں ہوگی کہ یہ ادب کی کتاب ہے، اس کا ادب ہے، یہ شریفانہ کام کا ہاتھ ہے اور یہ غیر شریفانہ کام کا ہاتھ ہے، کہ اس سے شرافت کے کام ہوں گے، اس سے غیر شرافت کے کام ہوں گے، اللہ نے تقسیم کی ہے، پیارے نبی نے ترتیب بتائی ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے گھر میں ایمان کے ساتھ اگر میں دیندار بنا، اگر میں دیندار بنا میرے گھر میں دین آئے، یہ جو اجتماع ہمارا آنے والا ہے 14، 15، 16 اجتماع سرجیز میں چھاروڑی کے پاس کلاڑا گاؤں میں، اب آپ یوں سوچو
کہ کراڑا گاؤں میں اجتماع ہے، کیسے جائیں گے، کیا کریں گے. احمد آباد سے شادی کی دعوت آتی ہے، ہمت پڑتی ہے جانے کی کبھی؟ ہاں بولو، نہ بولو، کچھ بولو نا. ابھی آج ایک نے مجھے فون پہ دعوت نامہ بھیجا، میں واٹس ایپ پہ بہت دور رہتا ہوں، اسکول کے لیے رکھا تھا تو وہ کہتے ہیں مجھے جو نمبر ملا تو اس کو میسج بھیج دیتے. مگر میرا واٹس ایپ اسکول کے لیے تو اس نے واٹس ایپ پہ شادی کا دعوت بھیجا. میں نے بولا میرے کو مبارکبادی فون پہ ہی دیتا ہوں، میں دعوت فون پہ ہی مبارکبادی اور لاکھ دکھانے کی سسٹم نہیں ہے اس کے، ہمارا لاکھ کے پیسے کا بھیج دیتا ہوں، فوٹو اتار کے نوٹ کا اس نے کارڈ فوٹو میں بھیجا تھا، نوٹ کا فوٹو میرے لاکھ ملا. جیسے تو نے دعوت دی ویسے ہم نے لاکھ دے دی. لاکھ دینا میرے لوگ ایک مسئلہ ہے، ہر چیز کے شرعی مسائل ہیں. تمہاری آپ کو احمدآباد سے کھانے کی دعوت آئے تو آپ لوگ جاتے ہو کبھی؟ جاتے بھی کسی حد کے باہر بھی جاتے ہیں. آسو پڑھو سے آگے دعوت تو جانے کا ہی نہیں، ایسا کوئی نقصی کرے گا. بمبئی جاتے، بمبئی شادی کی دعوت میں. ہمارے احمد آباد میں ایک جگہ شادی تھی، دعوت دینے بمبئی گیا، مالدار گھر کا آدمی. بمبئی سے وہ آدمی فلائٹ سے آیا، ہوٹل میں رکا. یہ مثال ہے، مثال ہے. ٹیبل کرسی پہ کھانے بیٹھے، یہ مثال ہے، خالی مثال سمجھ نہیں ہے. اور کھانا کھانے کا جب وہ آیا تھال، ایک چھوٹی تھالی میں میٹھا تھا، ایک دوسری تھالی میں کچھ اور تھا، وہ تھا بریانی آئی، تھوڑا روٹی. اور وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے دور دیکھا، وہ جو برتن دھونے والی جو آپا بیٹھی تھی، اس کے بعد بڑے تپیلے میں میٹھا بھرے گا. سمجھتے اتنا بڑا تپیلا میٹھا بھرا تھا، اور اس کے سالن اتنی تھیلی میں اس کا پورا تپیلا بھر کے سالن کر کے بلایا دعوت دینے والے کو. بھائی تو نے میرے کو دعوت دیا، میں بمبئی سے آیا، فلائٹ سے ہوٹل میں رکا ہوں، ہمارے کو اتنا میٹھا ہے، وہ عورت کو اتنا سارا بھر کے میٹھا تو ہماری انسلٹ کرتا ہے. ہم کو اتنا بھی کھلیا دیا، اس کو تپیلا بھر کے کھلیا، ہماری بے عزتی کرتا. کسی نے کہا بھائی صاحب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل تو آپ لوگ ہیں، آپ کا بچا ہوا جھوٹا اس کے پاس جا رہا ہے، وہ جھوٹن جمع کر رہی ہے. جھوٹن جھوٹن سمجھتے نا، اینٹواڑا تمہارا بچا ہوا اینٹواڑا کو جمع کر رہی ہے، تم اینٹواڑے کو دیکھ کے لگ جاتے ہو. اصل تو یہ ہے، اے مسلمانوں، یہ جو غیروں کو جو بھی مل رہا ہے یہ اپنا اینٹواڑا ہے. پوری دنیا میں جو غیروں کو جو بھی مل رہا ہے نا وہ مسلمانوں کا اینٹواڑا دیکھ کے ہم پریشان ہیں. اصل تو ہم نے اوپر سے آ رہا ہمارا اینٹواڑا ان کو مل رہا ہے، لیکن زیادہ دیکھ کے کتا سارا اینٹواڑا ان کے پاس ہے، اصل تو اپنے پاس ہے. تو کیوں ایسا دیوانہ بن گیا اینٹواڑا دیکھ کے؟ ہمارا جھوٹا ان کے پاس ہے، انہیں سمجھا دیا، بات سمجھ میں آ گیا. اللہ ہمارے بات ہماری بھی سمجھ میں آ گئی. اینٹواڑے والے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونے کا، اپنا اینٹواڑا ان کے پاس ہے، جا کے بولنا مت کوئی بولے بولنا کیونکہ وہ سمجھے گا نہیں، ہو جائے گا جھگڑا. تم سمجھدار ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تم سمجھدار ہو، لیکن وہ سمجھدار نہیں ہونا مسلمان ہو جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا اجتماع رکھا ہے 14، 15، 16 کو، اس اجتماع میں آپ تو پہنچو گے، ایسا میرا پکا حسن ظن ہے. آپ سے پہنچو گے نا پکے میں، پکے میں تو آپ پہنچو گے. یہ تو ہماری کوئی بات نہیں کہ کیا پہنچیں گے. یہاں تو چاہا جاتا ہے جتنے زیادہ مسلمان پہنچ جائے. اب اتنے زیادہ مسلمان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے سب کو نیت کرنی پڑے گی. خالی یہ 2 آدمی میں وہ بیٹھا وہ کرے، یا اور 2-3 بیٹھے نیچے وہ کرے گے، وہ بیٹھا ہمارا دل کے ساتھ. یہ 5-6 آدمی نیت کریں گے کہ آپ لوگ نیت کرتے ہو. بولو نا، باپ نیت کرے میرے جوان بیٹوں کو لے کے جاؤں گا، چاچا نیت کرے میرے بھتیجے
بھتیجوں کو لے جاؤں گا، دادا نیت کرے پوتوں کو لے جاؤں گا، شیخ نیت کرے بولو نوکر کو لے جاؤں گا، ہر ایک سے جڑے ہوئے بات ہے، سب کو لے کے جاؤں گا تو مجمع پہنچے گا۔ اور اجتماع اللہ کا احسان، اس کا کرم، 3 سال کے بعد یہ اجتماع ملا ہے۔ ہاں یہ آنکھیں ترس رہی ہے اجتماع کی عمومی فضا کو دیکھنے کے لیے۔ لوگ دعاؤں میں رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں، کوئی ہچکیاں لے رہا ہے، کوئی سسکیاں لگا رہا ہے۔ ایسے لوگ اس اجتماع کے اندر ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں۔ فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک صاحب سو رہے ہیں اور 2 فرشتوں نے آ کر کے آپس میں باتیں کی، اس کو خواب میں سنایا جا رہا ہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کتنے آدمی حج میں تھے؟ کہ 6 لاکھ آدمی تھے۔ 6 لاکھ میں سے حج کتنوں کا قبول ہوا؟ کہ 6 کا ہی ہوا۔ ان کی آنکھ کھل گئی، اللہ والے نے دن بھر روتے رہے کہ اللہ 6 لاکھ آدمی حج میں تھے، 6 کا حج قبول ہوا، میرا نمبر کہاں لگا ہوگا؟ رات سوئے، پھر وہ 2 فرشتے آئے اور وہی پہلے والے نے سوال کیا 6 لاکھ میں 6 کا حج قبول ہوا، باقی کا کیا ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا 1 سے ٹوٹل 1 لاکھ کا حج قبول کیا گیا۔ تو یہ اجتماع جو میدان میں ہوتا ہے نا، وہ ایسے کچھ اللہ کے مقرب بندے آتے ہیں جن کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعا اوپر جاتی ہے۔ ہم مقرب نہیں ہیں، مقرب کے ساتھ ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم مقرب بندے نہیں ہیں، اس میں کوئی بیٹھا ہوگا میں تو اپنا بول رہا ہوں کہ میں اللہ کے مقرب بندے میں نہیں، لیکن جاتا ہوں اس لیے کہ ان میں کوئی ایسا ہوگا جن کے ساتھ کہ وہ گیہوں توڑ رہے تھے، کنکر بھی ساتھ میں چن گیا، کنکر پھینکنے کا تھا لیکن بھاؤ گیہوں کے برابر کا ہی مل گیا، اس کو بھی درجہ ملا۔ آج ایک بھجیے والے کو میں نے صبح آج ہی کہا کہ تو بھجیے 200-300 روپے کلو بیچتا ہے، کاغذ کیوں بچھاتا ہے پہلے سے؟ جب کاغذ 20 روپے کلو تو لیتا ہے، بیچ رہا ہے بھجیے، ساتھ میں پیپر بھی کوئی بھاؤ سے بیچتا ہے، اس کو شرعی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسے بولا کہ ہاتھ سے بس اور ہاتھ سے کبھی نہیں کروں گا، کبھی گنہگار ہوگا۔ 20 روپے کلو پتی خریدتا ہے اور بھجیے 200 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو میں کاغذ دیتے ہیں، کچھ تو وزن اس کا جاتا ہے بڑھتے بڑھتے، لیکن 1 کلو کاغذ بکے گا تو 200 روپے ہوتے نہ ہوئے۔ میں کہ اللہ کا جواب دینا بھائی اسی وقت دے گا، آج سے آئندہ کاغذ بچانا بند کر۔ کچھ باتیں ہم نہیں بولیں گے اپنے کو، اپنے والے کو، اپنے بھائی کو، تو پھر اس کو کہاں سمجھ پڑے گی؟ ہم کو تو ہر ایک کو آخرت کے نقصان سے بچانے کا، ہر ایک کو آخرت کے نقصان سے بچانے کا، بچانا نہیں بچانا۔ وہ محلے میں میرے محلے میں جتنے بھکاری میرے گھر کے پاس آتے ہیں، میں وہاں ہوتا ہوں، میں نکل کے ان سے مدافع کرتا ہوں، گھر سے نکل فقیر سے مدافع کرتا ہوں، کیونکہ فقیر سے کیا ہوا مسلمان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سے مدافع کیا، آپ گجراتی لگتے نہیں ہو، کہاں سے ہو؟ کہ میوات کا ہوں۔ میوات کا یہاں کیا کرتے ہو؟ کہ 6 مہینے دھندا کرتا ہوں۔ 6 مہینے کبھی زمانے کو لگا ہے کہ 4 مہینے 2 دفعہ لگے میرے۔ کیا کوئی اللہ کا نام لیتا ہوں، ذکر کرتے کرتے پھرتا ہوں، جو بھی برکتیں مل جا رہے، ذکر کرتے کرتے پھرتا ہوں، جو بھی برکتیں اپنے نہیں سوچنے کا حال ہے، ذکر کرتے کرتے پھر جو برکت مل جائے، اپنے نہیں کرنا ایسا، اپنے برکت دینے کی ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اپنے برکت لینے کے لیے نہیں پھریں گے، اپنے برکت دینے کے لیے پھریں گے انشاءاللہ۔ تو اجتماع میں یہ جو مجمع بیٹھا ہے انشاءاللہ حسن ظن ہے آپ سے کہ آپ تو جاؤ گے، جو میں نے درخواست کی، میں نہیں کہہ رہا کہ مجمع پہ لے کے جانا، میں تو کیا کہہ رہا ہوں ہر چاچا بھتیجے کو، ہر دادا پوتے کو، ہر ابا بیٹے کو، ہر بھائی اپنے بھائی کو، جو مرد بالغ ہمارے متعلقین میں جتنے میرا کہیں تعلق ہے سب کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور وہ اس وقت بھی ہوگا کہ چل رہی تو چلتا چلتا ہے تو چلتا ہے، تو آج سے ہی ذہن بنانا پڑے گا جیسے اپنے کو وہاں جانے کا، اپنے کوئی تاریخ کو وہاں جانے کا کوئی پروگرام ایسا مت لینا، آگے پیچھے کرنا، یہ وہ سارا سب کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو ایک ہوا مجمع جائے اور مجمع جا کے وہاں پر کیا کرے کہ پورا کا پورا مجمع اجتماعی اعمال میں شریک ہو جائے۔
کوئی نکاح دکھانے میرے پاس آتا ہے نا، اجتماع میں نکاح تو اس کو بولتا ہوں ہم نے اجتماع رکھا ہے، اس میں نکاح ہے، نکاح کے لیے اجتماع نہیں رکھا، اجتماع ہے اثر سے تیسرے دن کی صبح 10 بجے تک، اس میں نکاح کی مرضی سے بڑھنا ہو، نکاح رکھا ہے تو نکاح میں آ جانا۔ اچھا نکاح دکھانے میں تو میں پہلے بولتا ہوں بھائی نکاح کی فیس ہوئی تو پوچھتے ہیں کیا فیس دینے کی، جو بھی وہ دے دیں گے تو دینی پڑے گی، تو کیا فیس ہوگی؟ دلہن والوں کی طرف سے دولہے والوں کی طرف سے ایک آدمی 4 مہینے کی یہ فیس ہے، تو میں لکھتا ہوں، تو کبھی کبھی کوئی پکے ہو گیا ہفتہ میں ایسے تو لکھ لو دے دیں گے، کوئی کچا ہو میرے ساتھ ارے وہ بھیجے یا بھیج لو نا، نکاح نکاح کے لیے استعمال خواص کی مجلس، خواص کسے کہتے ہیں؟ خواص کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر جن کا وقت لگ گیا وہ خواص نہیں ہے، جو چالو گھر میں سگریٹ پی جا رہی ہے خواص، کیا پی جا رہے؟ اس کو دین کی پتہ ہی تھا کہ لیکن مالدار کا جو لے آیا اس کو بے ادب نہیں بولیں گے ہم، لیکن یہ جو مالدار آدمی تھا دیندار نہیں تھا، خواص کے مزے بچھایا تھے بھی لمبا کرتے ہیں، ٹوپی بھی نہ پہنے، پینٹ شرٹ ٹی شرٹ پہن کے آ رہا، جینس پہن کے آ رہا، وہ خواص کا مجموعہ ہے۔ وہ مسلمان جو مالدار ہے، بڑے بڑے عہدے پر ہے، عزت کے مقام پر اللہ نے بٹھایا ہے لیکن دیندار نہیں ہے، وہ خواص ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، بزنس مین، کوئی نیتا جی، کوئی کلکٹر، منسٹر، ایسے لوگ جو دیندار نہیں ہے وہ خواص ہے۔ اب ہم کو یہ بھی ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب یہ سب جاننے میں لگے خواص میں جا کے بٹھا دیں تو وہ خواص تھوڑی، وہ تو بیان کرنے والے سے بھی زیادہ کہ یہ تو ساری بات ہے، ہم اس سے اچھی کون دیں؟ خیر بھائیو، اجتماع میں جانے کا انشاءاللہ تاریخ ہے نا 17، 18، 19، تو وہ ہاں ہاں ارے ہاں 14، 15، 16 ہے بھائی، ابھی یوپی میں دیکھا میرے دن میں بات نہیں ہوا کہ 31، 32 کے دن تو میں ہاں ہاں سب میں ہی ہاں 31، 32 کے دن ہاں ہاں، بولے بادشاہ ہے بھائی، ایسے بولے بادشاہ نہیں بنتے، دوسری بات ایک مقابلہ ہے ہمارا جماعت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جماعت میں، دیکھو ایک ہے ہمارا اپنی ترتیب سے کبھی جنوری میں گئے، کبھی دسمبر میں گئے، کبھی گئے، اس میں بڑا مجمع ایسا ہوگا اپنے دل کے حالت میں کہ کیوں دنیا بھر میں اللہ کے دیے ہوئے پیر سے چلتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو لگاتا ہے، تو جب تیرے پیر ایسے نافرمان بن گئے کہ اللہ کے راستے میں نہیں چلتے، اپنے پیروں کے بارے میں اللہ سے کہو کہ اللہ پیر تو نے دیے، میرے پیروں کو تیرے راستے میں چلنے کی توفیق دے، پیسہ تو نے دیا، میرے پیسے کو تیرے نام پہ لگانے کی توفیق دے۔ ابھی کچھ دن پہلے کہ مالداروں کا مجمع تھا، ہمارے ساتھی میں دیکھنے کیا کہا مالداروں کو اپنے دھندے میں اللہ کو پارٹنر بناؤ، سنے کبھی آپ لوگوں نے ایسا سنا ہے؟ کبھی ایسا نہیں بولنا چاہیے، 5% کا اللہ کو پارٹنر بناؤ، 10% انہوں نے بولا بھائی صاحب میں چالو بازار میں رہوں گیا تو اللہ کو پارٹنر بناؤ، 100% پیسے اللہ کے ہی ہیں، پارٹنر نہیں کیا پارٹنر بنو نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، یہ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ یوں کہو کہ اپنے پیسے میں سے اللہ کے نام پہ 10%، 15% نکال دیا کرو، یوں تو کہہ سکتے ہیں اللہ کو پارٹنر بناؤ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا بھائیو آپ سب سے کہہ رہا ہوں اللہ سے کہو اے اللہ میرے پیر میرے راستے میں چلے، میرا مال تیرے نام پہ لگے، میری صلاحیت تیرے دین کے پھیلانے میں استعمال ہو جائے، اس کے لیے اجتماع سے ایک بڑا مجمع جماعت میں جائے، اگر یہاں سے 5000 آدمی پہنچا پورا یہ ویرمگام، پاٹڑی، سریندر نگر، گٹاڑا اور یہ سارا جو علاقہ تمہارا نل سروور کا، یہ پورے علاقے 5000 پہنچ گئے تو اس میں سے 1000، 1500 آدمی اللہ کے راستے میں جاؤ اور باقی دینی زندگی کی فکر لے کے گھر آئے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہاں بھائی ہم تو دینی زندگی کی فکر لے کے آنے والے ہیں، جانے والوں کو ہم تیار کریں گے، کہو انشاءاللہ ہے نا بولے بادشاہ کیا پیر محمد صاحب جائیں گے کہ بھیجیں گے؟ جائیں گے، ذرا یہ پکا جواب ہے کہ جائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ ان کے گھرانے کو اپنے نزدیک کی منزلیں قبول کرنا. تو بھائیوں ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کرے کہ آسان ہو جائے. میرے گھر سے ایک آدمی تو اس کے گھر سے ایک آدمی, اس کے گھر سے ایک آدمی, کوئی اللہ کا ایسا جیالا جوان پیدا ہو جائے کہ ہمارے گھر سے تو 2 جائیں گے انشاءاللہ. جیسے احد کے میدان میں جب جماعت جانے کی جمع ہوئی, بستی میں آواز لگی مدینہ کی جماعت جاری احد, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں. یہ آواز بستی میں لگی تو عمرو بن جموح کے گھر میں 4 بیٹے بیٹھے. عمرو بن جموح بیٹھے, ان کی بوڑھی بیوی بیٹھی. بیوی نے چاروں بیٹوں کو کہا تو پھر کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے راستے میں جماعت جاری, تم چاروں جاؤ. وہ چاروں اپنی ماں سے دعا لے کے, ابا سے دعا لے کے گھر سے نکلے. وہ مسجد نبوی چلے جماعت میں جانے کے لیے. تو بوڑھی بیوی بوڑھے شوہر سے کہہ رہی عمرو بن جموح سے, کیا تم نہیں جاؤ گے اللہ کے راستے میں؟ وہ اپنے بیٹوں کو بھی بھیجا اور اس نے اپنے شوہر کو بھی بھیجا. اسی عہد کی جو الگ مثالیں لکھی ہے, یہ باتوں میں جتنی مثالیں ہر ایک میں عورت کا حصہ ہے. کہیں بیوی کا, کہیں بیٹی کا. 7 بیٹیاں ہیں اپنے ابا کو بھیجیں, 7 بہنیں ہیں اپنے بھائی کو بھیجیں. تو کہیں باپ اپنے بیٹے کو کہ چلو اپنے دونوں چلتے ہیں, اور وہاں پورا ہوا تو بیٹے کا نمبر, ابا کا نمبر آ جائے, بیٹا گھر چلا گیا. تو بھائیو ہمارے اپنے گھر میں عورتوں کا ذہن بنے. یہ پورے علاقے میں مستورات کے ہنگامی مجلسیں ہوگی. عورتوں کے سامنے دین کی, محنت کی, قربانی کی بات رکھی جا رہی. وہ رکھیں گے, بعد میں رکھیں گے. ہم آج ہی گھر جائے کہتے ہوئے ایک بھائی میں تو طے کر چکا ہوں, اس اجتماع سے میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. اللہ توفیق دے 4 مہینے کی, ورنہ آخر دن تک 40 دن تو کہیں نہیں گئے. ہر ایک سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانے کی ترتیب بناؤ, ہمت کے ساتھ بناؤ. ورنہ دیکھو سنو, اگر خالی باتیں ہوتی رہی نا بھائی, یہ باتیں میں نے آپ سے کہی, آپ نے اس سے کہی, اگر باتیں ہوتی رہی تو باتوں سے تو کچھ کام نہیں کرتے. ابھی اگر آپ کو بھوک لگے اور عشاء کے بعد میں بہترین کھانوں کے بیان شروع کروں, ایک کتاب پڑھی تھی رضیہ کا شاہی دسترخوان, کیا نام ہے کتاب کا, تم دھوکے مت جا. رضیہ کا شاہی دسترخوان, اس میں روٹی 32 قسم کی لکھی ہے. 32 قسم کی روٹی ہے. اور وہ کبھی میں اس کی فہرست پڑھتے کیا لکھا, وہ کتاب میں لاؤں یہاں پر اور تمہارے اس میں بیان شروع کروں, ایک کھانے کے تم سب کیا بولو گے, بھائی اس سے بھوک مٹنے والی نہیں, بھائی کا کھانے کے بیان سے بھوک نہیں مٹتی, کھانے کے عمل سے اللہ بھوک مٹاتے. آپ سب کو پیاس لگی ہو, شربت, پانی کا, آئس کریم کا بیان, تو اس سے پیاس تھوڑی مٹے گی. وہ تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے پانی, کہ میرے بندے پیاس لگے, میں نے ایک نعمت دی ہے پانی, اس کو پی لے گا بسم اللہ بول کے, پیاس میں مٹا دوں گا. تو اللہ نے عمل کا موقع دیا, پانی پیو میں پیاس مٹاؤں گا, کھانا کھا لو بھوک میں دور کر دوں گا. لیکن پانی کے بیان سے پیاس نہیں مٹتی, کھانے کے بیان سے بھوک دور نہیں ہوتی. ایسے ہی ہم آپ سے کہیں آپ اللہ کے راستے میں آپ کو انشاءاللہ جانا پڑے گا اور ایمان بنانا پڑے گا. کیسا ایمان؟ تھوڑا ڈر آ جائے اللہ کا, کیا ہوگا, کیا ہوگا میری بیوی کا, کیا ہوگا میرے بچوں کا. یہ مجمع نیت کرے اپنے بارے میں, یا میں جاؤں گا یا میرے گھر سے کوئی جائے گا, ایک تو جائے گا ہی جائے گا, یا میں یا میرے گھر سے. دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے شکر کرو گے نعمتوں کے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے. 3 سال کے بعد یہ نعمت ملی ہے. آپ کو کیا سناؤں, ہندوستان کے کئی ضلع اور پوری دنیا کے کئی ملک پچھلے مہینے ایک کا پودا ملک سے کہ ہمارے یہاں ابھی بھی لوگ ماسک لگاتے ہیں. یہ جمعرات کی رات کو جاپان جماعت جاری ہے, ان کی کارگزاری میں بیٹھا تھا. انہوں نے کہا آج کی تاریخ میں جاپان میں لوگ ماسک لگا رہے ہیں, وہاں بھی اس کو دور نہیں کیا ہے. تو ہمارا کتنا اللہ کا کرم, یہ اتنے مل کے جمع ہو رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ماسک کا, ڈسٹنسنگ کا اور کچھ کوئی نہیں, سب 30 اللہ نے دور کر دیا.
ایک راحت کی زندگی کا جو آج بھی ڈر ہے. افریقہ کے 2 ملکوں سے فون آیا تھا ایک کا ساتھی پر کہ میں ابھی یہاں جماعت نہ بھیجنا، ہماری حکومت اس بارے میں بہت ڈر رہی ہے کہ جماعت آئے گی تو مصیبت لائے گی. یعنی ابھی بھی ان کو ڈر بٹھا ہوا ہے. ہمارے کو کتنی راحت کے مسجد میں آؤ، بازار میں جاؤ، گھروں میں بیٹھو، آؤ جاؤ پیو، تو یہ نعمت ہے، اس کی قدر کر لو. حالات پتہ نہیں کیا بدلیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. تو جو نعمت ہے اس کی قدر کرنے. لہٰذا بھائیوں ہمت کے ساتھ اجتماع میں جانا، وہاں سے جماعتوں میں جانا کرتے نہیں ہے. اس کا نفع کیا ہوگا؟ یاد رکھنا آخری رکھنا. اس کا نفع کیا ہوگا؟ ہم ابھی جماعتوں میں چلیں گے، 40 دن 4 مہینے لگا کے آ جائیں گے. یہ ماحول جو بنے تھے کہ آج جو ماحول ورنگام کا ہے، آج سے 40 سال پہلے جو اس وقت 40 سال پہلے تبلیغ میں لگے بیٹھے ہوں گے تو اس وقت دیکھتے ہوں گے کہ کیا ماحول تھا. بگڑا ہوا تو نہیں تھا لیکن بنا ہوا بھی نہیں تھا، گندا نہیں تھا تو اچھا بھی نہیں تھا. لیکن گندگی نہیں تھی لیکن اچھائی بھی تو نہیں تھی. نہ نمازی تھے، نہ داڑھی والے تھے، نہ ٹوپی والے تھے، نہ روزے والے تھے، نہ حج والے تھے، نہ شرم اور حیا والے تھے، نہ مرغے والیاں تھیں، نہ پردہ تھا گھر کے دروازے میں 40-45 سال میں. اب جب تھوڑی محنت ہوئی گھر کے دروازوں میں پردہ آیا، عفت اور پاک دامنی، حیا، شرم اور کچھ ساری دینداریاں حافظاری مفتی بن گئے. اب یہ خرابیاں نکل گئی ماحول میں، پھر جوانوں کی خرابیاں، بوڑھوں کی خرابیاں، اکیلے بیٹھ کے حرام کام دیکھنے کا، سننے کا، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا. اس سے بچنے کے لیے اور کوئی تدبیریں نہیں ہیں، بیانات نہیں ہیں. اس سے تدبیر ہے عمل. محنت کریں گے ایمان بنے گا، اپنے آپ غلطیوں کو اللہ نکال دے گا، اچھائیوں کو لے آئے گا. اس لیے پہلے درجے میں تو یہ بتاؤ ہمت کے ساتھ، اپنے گھر سے ایک آدمی 4 مہینے کا کون دے گا؟ ہمت سے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ میرے گھر سے ایک آدمی 4 مہینے کا. خود کا نام بتا سکتے ہیں، گھر کے بول او بھائی صاحب، او بھائی بیٹھو نا. اچھا مولانا بھائی معاف کرنا، مولوی صاحب معافی چاہتے ہیں. 4 مہینے اور بتاؤ اپنے گھر سے ہی اپنا خود کا نام میں نہیں کیا. ہمت سے بتاؤ، اللہ مدد کرے. ابھی افریقہ کی کارگزاری جو آئی ہے، ایسی کارگزاریاں پیسے نہیں ہیں لیکن جماعت میں جانے کے لیے بن گئی. سائیکل بیچی چلے گئے، گھر کا اناج بیچی چلے گئے، مرغی بیچ کے، بکرے بیچ کے، مطلب اللہ کے ہم چلے گئے. وہ ویسٹ انڈیز کی جماعت آئے گی احمد آباد میں، مستورات کی، ان کے ساتھ 9 دن میں جڑا تھا. تو ویسٹ انڈیز کی مستورات کی جماعت 4 مہینے کی اجازت، مستورات کی جماعت 2 مہینے یا 2 مہینے پڑوس کے ملک. تو ادھر 9 دن جب میں جڑا تو ان کی مستورات میں ایک کارگزاری آئی تھی کہ اس میں ایک عورت ایسی ہے، اس کو پوچھتے تمہارے گھر کا ایڈریس ہے، وہ روبی ہے. کبھی کوئی پوچھے تو تمہارا ایڈریس کہ ٹرینیڈاڈ ہے، گیانا ہے، اینٹیگوا ہے، بارباڈوس ہے، یعنی کس ٹاپو سے آپ لوگ ویسٹ انڈیز میں تو الگ الگ ٹاپو ہے وہاں پہ. تو کوئی بھی پوچھتا ہے تو روبی ہے. تو اس کے مرد کا نام پوچھ کر کے ہم نے معلوم کیا، اس کے آدمی کو میں نے پوچھا کہ وہ آپ کے بیوی کو جب کوئی بھی اندر پوچھتا ہے کہ آپ کے ایڈریس کہاں کا ہے، آپ گیانا کے ہو، بارباڈوس کو، اینٹیگوا کے ہو، کس جگہ کے ہو، تو روتی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اس نے رو دیا، اسے بھی رو دیا. کیوں رو دیا؟ وہ کہنے لگا روتے ہوئے ہم نے جماعت میں جانے کے لیے اپنا گھر بیچ ڈالا، ہمارا کوئی ایڈریس نہیں. اس کی بات سن کے ہم سب رو پڑے. جماعت کرنے کے لیے کیا بیچ دیا؟ گھر ہی بیچ دیا. اور جو بچے تھے وہ نانی اور ایک دادی ایک جگہ رکھ کے نکلے، ہم کیا ایڈریس ہے. اتنی بڑی قربانی، گھر بیچ کے نکل گئے اللہ کے راستے میں، دین سیکھنے کی طلب آ گئی. تو اتنی بڑی بڑی قربانی لوگ دنیا میں دے رہے ہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے. اتنے پیسے ہم کو دیے 40 دن 4 مہینے جا سکتے ہیں، اور اتنے نہیں دیے تو شادی کے لیے دے گا، بیماری کے لیے قرضدار، شرابی جوے کے لت میں دیوے دار بن جاتے ہیں.
دیندار بننے میں دیودار بننا کوئی ایسی بات نہیں. ہمت سے بتاؤ 4 مہینے کی ہمت سے بتاؤ. بولو بتاؤ ہمت سے بتاؤ. اللہ تعالیٰ قبول کرنا. اللہ ہمت سے بتاؤ. جلدی جلدی بتاؤ. ایک آدمی اپنا نام یا اپنے گھر دے گا. جلدی کون دے گا؟ کون جائے گا؟ ایک آدمی. بھائی جماعتیں بنانی چاہیے نا. ایسے چپ چاپ بیٹھے ہو جمع تھوڑی بنے گی. ابھی نیت کرو, مانگو اللہ سے, اللہ بھیجے گا تو جانا. نیت تو کرو اس کے بھروسے پہ, اس پہ بھروسہ تو کرو. جو ہمارا رب ہے اسے بھروسہ کرو. دکھاؤ نا, آپ دکھا دو نا. کیا نام آپ کا؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے تو ہو جاؤ, ہمت سے کھڑے ہو جاؤ. لکھو آپ کا نام انشاءاللہ. کیا نام آپ کا؟ اللہ قبول فرمائے. اللہ کی لڑائی میں برکت. ماشاء اللہ بہت اچھی. اور بولو میں نذیر بھائی بتاؤ اور دوسرے ساتھ کس کو لے جائیں گے آپ؟ تمہارا کون چلے گا؟ کوئی ہے آپ کا دکھ رہا ہے؟ نہیں. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. ظہیر بھائی کا نام لکھو. اچھا اجتماع سے جاتے مانگو گے نا اللہ سے. اپنے تو اللہ سے مانگ نہیں رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ خزائن السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض. سب کچھ اس کا ہے, خزانہ اس کے پاس ہے, وہ دے دے گا. تھوڑے پیسے کس سے مانگنے کے؟ روپیہ بھی اللہ کا اور کروڑ بھی تو دے گا نا. ہمارے مانگنے کی ترتیب بدل جائے تو سب مل جائے گا. بس مانگو اللہ. یہ مانگے کہ اللہ سے جائیں گے انشاءاللہ. آج سر صاحب آپ کے وہاں پہ ملے گا اگر آپ کی جی بولے وہ آج سر صاحب کا نام کے وہاں پہ کرا بھائی محمد کسی کا نام ہے گھر سے؟ سب بھائی اور بات چلے گا دنیا سے سب الگ الگ کا گھر تو ایک ہی جیسا ایسے الگ الگ گھر تو ایک ہی کافی دے دے رہی ہے. آپ کے گھر میں آپ کی 4 دیواری نہیں پوچھ رہا. آپ کے بھائی آپ ہی کا نام لکھا تو چلو نا چھوڑو اس کو. محمد کا نام لکھو. ہم کو تو امیر بھی چاہیے نا. امیر بھی چاہیے, شادی بھی چاہیے. صاحب اور کس کو بھیجیں گے آپ کے یہاں سے؟ آپ کو دیکھو نا کوئی نگاہ کی پیاری نگاہ سے کوئی دکھتا ہے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑا کر دیں. کیا کہتے ہو یہ بیٹھے سلیم بھائی کے بالکل ہاتھ کے پاس ہی ان کا کیا ہے؟ کیا کیا ہے کہ باقی ایسی بات. اچھا گھر سے کوئی ہے ایسا سکرا داماد ماموں چاچا یہ سب چلے گئے دنیا سے؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ تو کھڑے ہو جاؤ. میں ایک کو تیار کر دوں گا. تو اس میں کھڑے ہو جاؤ. میں گھر کو تیار کروں گا انشاءاللہ. ہے نا, ایک کو تیار کرنے کا ہے. ایک جنے میں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اسماعیل بھائی کیا کہتے ہیں اس کو خود ہی کر دو اپنا ہی لکھو. ہمارے اسماعیل کا لکھو. اسماعیل میں کھڑے ہو جاؤ. ناصر کا نام کو خاص سلام بولا ہے. ملنے آنے کے تھے لیکن وہ طبیعت خراب ہونے نہیں کرتے. اسماعیل کو میں ملنے جاتا. اللہ تعالیٰ کے گھرانے پر میں دین کے لیے قبول ہر ایک کے لیے دعا کرو. ابھی مولانا احمد لاڈ صاحب ہر ایک کو کہتے ہیں تم میرے لیے دعا کرو, تمہارے لیے فرشتے دعا کریں. ہر ایک سے یہی کہہ رہے ہیں مولانا اللہ تم میرے لیے دعا کرو, تمہارے لیے فرشتے دعا کریں گے. تو آپ ہر ایک کے لیے دعا کرو کہ اللہ کے لیے 4 مہینے آسان کر دے. کرو گے دعا دوسروں کے لیے, تمہارے لیے کون کرے گا؟ تو پکی ہو جائے گی کہ نہیں رہے گی؟ بمبئی میں بڑا مجمع 86 کی بات کر رہا ہوں. 86 میں بڑا مجمع تھا. میں نے بولا 4 مہینے جاؤ گے کہو انشاءاللہ. تم 2 آدمی آگے تو چھٹی دے کبھی نہیں بولے کہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. 86 کی بات کر رہا ہوں. مجمع کا رمضان کی رات کی. میں بولا کوئی پتہ نہیں ہے چلو 4 مہینے خدا ہمت سے بتا. دیکھو بیٹھے پیچھے آپ کو ذرا یہ جو پیچھے ذرا سمے ٹوپی کر کے بیٹھے, یہ ٹی شرٹ کر کے بیٹھے, آپ کو کھڑے ہو جاؤ. یہ بات کرنا کیا نام بھائی آپ کے گھر سے کافی دینا 4 مہینے کا. آپ تو پڑھتے ہو بس تو پھر آگے چلے جانے گھر سے کبھی جائے گا. پیارا چہرہ بنا ہے اللہ نے. اللہ
جو کھڑے ہیں نا جو ایک 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 یہ ایک شادی 3 4 کو تیار کرے گا، جماعتیں بنے گی. کسی بزرگ کو خوش نہیں کرنے کا ہے، وہ کس کو خوش کرنے کا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کو خوش کرنے. چلنے کے لیے پتہ ہو جاؤ، چلنے میں جائیں گے بھائی. ذاتی کس کا کریں گے؟ آپ کے گھر سے آپ جاؤ گے بھائی جان کو لو، 2 بھائی چلے جائیں گے، گھر سے کسی کو بھیجیں گے، کسی کو خاندان سے تیار کر کے بھیجو گے نا، تو ان کے گھرانے سے کاٹی جائے. یہ کام لگائے لگا کرنے گئے. آپ کیا کہتے ہو؟ عجیبا سے جگہ لگا کرنے کیا کرو گے؟ کتنی عمر ہوئی؟ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی یوں ہی. ہاں، اللہ خوش ہو جائے گا. میرے مقام پہ اللہ کی رحمتیں آ جائے گی. جو پریشانیاں جتنی ہیں اس کا حل یہ محنت ہے. بس محنت کرو، محنت کرو، دوسرے حل مت سوچو. یوں کریں گے تو یہ ہوگا، وہ کریں گے کچھ نہیں ہوگا. کام کریں گے اللہ رحمت بڑھتا ہے. ہمت سے بتاؤ. اور امتیاز بھائی کہیں لگے؟ امتیاز بھائی کہیں ہے؟ امتیاز بھائی ہمارے بھائی امتیاز نہیں بنے گا. ان کی ہمارے شہر میں شہریاں بہت ہیں. بھائی امتیاز پوری جماعت بنانے کی ہے. اور میں نہیں ہوا کہ آپ کو سیکھتا ہے آپ کی رضا سے ایسا کھڑا کر کے دیکھو ان کو سب سے اٹھتے جائیں گے، سب جائیں گے. تو انشاءاللہ جماعتیں بنائیں گے. نیت کرتے ہو؟ دیکھو اجتماع آئے گا چلا جائے گا، یہ کوئی برسوں کا رہے گا نہیں. اثر سے لے کر 14 کے اثر سے 16 کی صبح تک اجتماع پورا ہو جائے گا اور آئے گا چلا جائے گا. لیکن وہ اجتماع کے لیے جو اپنے آپ کو تھکانے والی محنت سنانے والی دعا کر لے گا وہ نوازا جائے گا. اور جو نہیں کرے گا وہی اپنا نقصان اٹھا لے گا. سیزن آ جاتی ہے تو سیزن میں گوشت کاٹنے والوں کی بکری کی سیزن آتی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے ہم لوگ شہر میں دیکھتے ہیں وہ اتنے تھک کر چور ہو جاتے کہ چولہا ان کا جلتا بھی نہیں. اتنے پھر بھی وہ شام کو 5 بجے آ جائے گا، رات کو 3 بجے آ جائے گا. نیند بھی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ 3 ہی 3 ہے. 10 11 12 کی مغربت میں بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. تو وہ 3 دن میں اچھا خاصا کما لیتے، اچھا خاصا کما لیتے. تو اجتماع آئے گا چلا جائے گا، لیکن جو تھک جائے گا محنت میں، جو رو جائے گا اللہ کے آگے، بس اللہ کو دے دے. تو پورا مجمع نیت کرے ہم تو جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے عمومی ساتھیوں کو لے کے جائیں گے. آخری بات کہہ رہا ہوں، اذان سے پہلے دعا پوری کرتے ہیں. اجتماع سے پہلے کی جو محنت ہے، بڑی محنت، 100% لوگ نمازی بن جائیں. یہ بڑی محنت اجتماع کے عنوان سے ہر ایک اپنے گھر میں اور اپنے متعلقین کو نماز کی دعوتیں دیں. 100% مرد عورتیں نمازی ہو، 100% گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے. محنت کرنی پڑے گی سب کو، ایسے نہیں ہو جائے گا. اور 100% عورتیں اپنے گھروں میں دعائیں مانگے، مرد باہر محنت کریں. کرو گے بھائیوں؟ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ مددگار عطاکار شفاکار. ہم تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی غافل ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے بھی دھیان میں بھٹک جاتا ہے. اللہ ہماری زندگیوں میں کھوٹ والی ہے. تو کریم ہے، کامل ہے، ہماری ہر عبادت میں نقص ہے. اے اللہ، اے اللہ، تو وہ ہے جو مردہ میں سے زندہ بنا دے، گندے میں سے اچھا بنا دے. ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو کمال درجے میں قبول کرنا. ہماری چھوٹی سی بچی کا ایک چھوٹا سا اجتماع
دیا گیا ہے کہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا کرم ہے، تم نے اجتماع کی آسانیاں کری ہے۔ اے اللہ لوگوں کا جمع ہونا آسان فرما، لوگوں کا پہنچنا آسان فرما، اجتماع کی تمام ضروریات کا غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ اجتماع کے عنوان سے 100% نماز کی محنت میں ہمیں لگا دے، 100% گھروں میں تعلیم کی محنت میں لگا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو مسجد کے اعمال سے آباد کر دے، ہماری مسجد کو اعمال سے پر کر دے، ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے، گلی محلوں سے بے دینی بددینی نکال دے، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گلیوں محلوں میں دینداری بھر دے۔ اے اللہ تیری محبت عطا فرما، پیارے حبیب کی محبت عطا فرما، تیرے حکموں کا پابند بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنا دے، ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں وقت اور مال لگانا آسان فرما، تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے زندہ رہنے ایسا جذبہ عطا فرما، اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرتے کرتے موت آ جائے ایسا فیصلہ فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شے مانگی عطا فرما۔